الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفروضه وبركاته امين. قال حدثنا المكي بن ابراهيم عن ابن جريج قال اتاهم قال جابر رضي الله تعالى عنه وعنهما امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ان يقيم على احرامه. زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال اتاهم قال جابر رضي الله تعالى عنه وعنه فقدم علي بن ابي طالب بسعايته قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما اهلت يا علي؟ قال بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاهدي وامكث حراما كما انت. قال واهدى له علي هديا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل قال حدثنا عن حميد الطويل قال حدثنا بشر انه ذكر لابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهما ان انس حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بعمرة وحجة. فقال اهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج واهلنا به معه. فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي. فقدم علينا على علي بن ابي طالب من اليمن حاجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت؟ فانما انا اهلك. قال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فامسك فانما انا هديا. بسم الله الرحمن الرحیم. یہ شریف آسان ہے تاریخ. یہ علی رضی اللہ عنہ کو آپ سے یمن بھیجا ہوا تھا تو علی رضی اللہ عنہ یمن سے تشریف لائے اور ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائے تھے. تو حضرت علی جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور یہ بتایا کہ اہللت بما اہل به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب غزوة ذي الخلفاء. وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفروضه وبركاته امين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا زياد عن قيس عن جرير رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلفة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم الا تريدني من ذي الخلفة؟ فنظرت في 150 راكبا فكسرنا وقتلنا من وجدنا عنده. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فدعا لنا ولاحمد. اور یہ بات کیا ذی الخلفہ کے بارے میں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دور جاہلیت میں ایک گھر تھا جس کو ذی الخلفہ اور کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا. یعنی جو بیت اللہ ہے اس کے مقابلے میں لوگوں نے ایک اور گھر بنا لیا تھا اور اس کو کعبہ یمانیہ اور ذی الخلفہ کہا جاتا تھا. والکعبہ الشامیہ. اب یہ جو الکعبہ الشامیہ ہے اس میں الکعبہ مبتدا ہے اور الشامیہ اس کی خبر ہے. تو اس کا جملہ یہ ہوگا کہ اصل کعبہ جو شام والا کعبہ ہے اور یہ جو کعبہ کعبہ شامیہ کہا گیا یہ بہرحال کعبہ یمانیہ کے مقابلے میں کیونکہ یمن کی طرف اگر آدمی کھڑا ہو تو یہ جو بیت اللہ اور مکہ مکرمہ ہے یہ شام کی طرف ہے کیونکہ یمن جنوب میں ہے اور یہ جو مکہ مکرمہ ہے وہ اس کے مقابلے میں شمال میں ہے. اس لیے اس اصل کعبہ کو کعبہ شامی کا کہہ دیا گیا. اور یہ بات اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ بہت سارے روایات میں آگے آپ پڑھیں گے کہ یہ جو کعبہ اصل ہے یہ یمن کے اندر شامل سمجھا جاتا تھا
تو اگر آپ اس کو شام کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ یمن کے علاقے میں محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو یمن کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ شام کی طرف محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی کہ پنجاب جو ہے وہ شمال میں ہے، وہ جنوب میں ہے، تو ہمارے تو شمال میں ہے لیکن سرحد والوں میں جنوب میں ہے، تو ایک چیز کی نسبت بدل جاتی ہے۔ تو ذوالخلطہ یہ کعبہ، ذوالخلطہ کو کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا، بل کعبہ الشامیہ، حالانکہ کعبہ جو ہے وہ تو کعبہ ہے وہ جو شام کی طرف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم مجھے ذوالخلطہ سے آرام نہیں پہنچاؤ گے؟ تو میں 150 سواروں کے ساتھ روانہ ہوا، ہم نے جا کر اس کو توڑا اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو قتل کیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ کو بتلایا۔ اب یہ روایت بڑی مختصر ہے، آگے آ رہا ہے کہ خود نہیں آئے تھے بلکہ پہلے قاصد کو بھیجا تھا، تو قاصد نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، بعد میں خود آئے اور آ کر سارا واقعہ نقل کیا۔ تو آپ نے ہمارے لیے اور قبیلہ احمد کے لوگوں کے لیے دعا کی۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير رضي الله تعالى عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم الا تريحني من ذي الخلفاء، وكان بيتا في خطبه يسمى كعبة اليمانية، فانطلقت في 500 فارس من احمد وكانوا اصحاب خير، وكنت لا أسكت على الخير، فضرب في صدري حتى رأيت أثر صدري في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فانطلق إليها فكسرها وحرقها ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب، قال فضارب في خيل أحمد ورجالها 5 مرات. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک قاصد کو بھیجا، تو جریر ابن عبداللہ کے قاصد نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ ختم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ کے پاس نہیں آیا یہاں تک کہ میں نے اس کعبہ یمانیہ کو چھوڑ دیا ہے جیسا کہ خارجی اونٹ ہوتا ہے۔ اور یہ روایت پیچھے بھی گزری تھی اور ہم نے آپ کو بتایا کہ جب خارج ہوتی ہے تو کھجانے کی وجہ سے وہ جگہ کالی ہو جاتی ہے، تو مراد یہ ہے کہ وہ جل کر کالا ہو گیا ہے۔ تو آپ نے احمد کے شاہ سواروں، احمد کے گھوڑوں اور احمد کے شاہ سواروں کے لیے 5 مرتبہ برکت کی دعا کی۔ وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تريحني من ذي الخلفة، فقلت بلى، فانطلقت في 500 فارس مهمة وكانوا أصحاب خير وكنت لا أسكت ولا الخير، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده ولا صدري حتى رأيت أثر يدي في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، قال فما وقعت عن فرس باله، قال وكان ذو الخلفة بيتا باليمن بخطأ ومدينة فيه نصب صعبت. یمن کا ایک گھر تھا جو قبیلہ خطام اور قبیلہ بجینہ کا تھا، اور ان میں کچھ پتھر تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی، ایسی شہروں کو اس میں کچھ بت تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی۔ جی يقال له الكعبة، قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها، قال ولما قال قدم جرير من اليمن كان بها رجل يستقسم بالأسلام تیروں کے ساتھ قسمت نکالتا تھا، پورے بات قرآن جی۔ فقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا فإن قضى عليك ضرب عنقك، قال فبينما هو يضرب بها إذ وقع اسی درمیان سے وہ ان تیروں سے قسمت نکال رہا تھا، ان تیروں کو مار رہا تھا، مرادی ان تیروں کے ذریعے سے لوگوں کو قسمت کا حال بتا رہا تھا۔ جی وقف عليه جرير فقال لتكفرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك، أو بمعنى إلها إلا جب یہ کام کر میں تیری گردن مار دوں گا۔ قال فكسرها وسيد، ثم بعث جرير رجلا من أحمد يقنى أبا أرقاط إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بذلك،
فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خير أحمد ورجالها 5 مرات. اب اس کے بعد اور بات ہو گئی کہ حضرت جلیل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو قاتل بھیجا تھا ان کا نام کی کنیت کیا تھی؟ ابو عثمان. سب سے پہلے آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور بعد میں جلیل بن عبداللہ تشریف لائی. اور ان سب روایتوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ محض ایک حدیث کو دیکھ کر فیصلہ کرنا اس لیے غلطی ہوتی ہے. عام طور پہ آج کے لیے گڑبڑ ہو رہی ہے کہ لوگوں نے ایک حدیث دیکھی اور فوراً فتویٰ جڑ دیا. اب لیکن اس حدیث کو کتنے کو روکنا ہے تو ان میں اور کیا کیا باتیں آ رہی ہیں کہ اس حدیث کے معروف بھی کون سی احادیث ہیں, اس میں کیا آ رہا ہے, ان سب باتوں کو دیکھنے کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اس لیے ضرورت ہوتی ہے وہ کہا ورنہ تو کوئی بھی آگے بخاری کھول کے اور جناب مسلم کھول کے مطلب بیان کرنا شروع کرتے اور آج کل بے گڑبڑ ہو رہی ہے. ایک حدیث میں بات مختصر ہوتی ہے جس کی روایات سے پھر بات کھلتی ہے, سامنے آتی ہے. جی باب غزوة ذات السلاسل وهي غزوة لحم وجزام. قاله إسماعيل بن أبي خالد وقال ابن إسحاق أن يزيد أن عروة هي بلاد بلد وعسرة وبني القين. یہ بدیل اور ذرا حسین یہ دو قبیلے تھے, ان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن العاص رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر ایک لشکر بھیجا. اس کے متعلق یہ بات قائم کیا اور روایت کری تھی. اس کو غزوۃ ذات السلاسل کہا جاتا ہے. اس کو غزوۃ ذات السلاسل بھی کہا گیا. اگر سلاسل ہو تو یہ جگہ کا نام ہے جو ہمارے چشمہ تھا اور اس کا نام ہے سلاسل, تو اس لیے اس کو غزوۃ ذات السلاسل کہا گیا. اور یہی ہے کہ غزوۃ ذات السلاسل تو سلاسل جمع ہے سلسلہ کی سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو, اور اس کو غزوۃ ذات السلاسل کیوں کہتے ہیں؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ جن لوگوں کی طرف مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا کہ یا تو مر جائیں گے اور یہ جناب فتح حاصل کریں گے, بھاگیں گے نہیں. تو کیونکہ زنجیروں سے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا اسے کہا گیا غزوۃ ذات السلاسل. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ وجہ نہیں ہے, بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہاں ریت بہت تھی اور مسلمانوں کے لیے مجاہدین کے لیے اس ریت میں چلنا سب مشکل ہو رہا تھا. ایسا لگتا تھا کہ جیسے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں, ریت میں چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں. اس لیے اس کو غزوۃ ذات السلاسل کہا گیا. کہ کتنی وجوہات ہو گئی؟ چلو وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي عثمان رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل. قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال. قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعدت رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخره. اب یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر پر حضرت عامر بن العاص کو امیر بنایا اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے, عمر فاروق بھی تھے اور کبار صحابہ تھے. تو حضرت عامر بن العاص جو تھے وہ کچھ عرصے پہلے مسلمان ہوئے تھے, یعنی فتح مکہ سے ذرا پہلے حدیبیہ کے بعد. جیسا کہ آپ حضرات نے ابھی کچھ دن پہلے پڑھا تو اس کو جو خیال ہوا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں میرا مقام بہت اونچا ہے, جبھی تو آپ نے مجھے اس کا امیر بنایا ہے اور باقی سب کو میرا ماتحت بنا دیا ہے. تو یہ اس خیال میں ہو گئے اور جب غزوہ ختم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے عائشہ سے محبت. معلوم بیوی سے محبت ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عائشہ سے بڑی محبت ہے. پھر حضور نے پوچھا کہ اچھا آپ نے بات مردوں کی ہو رہی ہے کہ مردوں میں آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا ابوبکر صدیق سے. پھر کہا اس کے بعد کس سے محبت ہے؟ کہا عمر فاروق سے. پھر اور پوچھے کہ اس کے بعد کس سے محبت ہے؟ آپ سب کا ذکر کرتے رہے اور آپ نے عامر بن العاص کا ذکر نہیں کیا. ان کو خیال وقت کو چھوٹی ہو جانا بہتر ہے. پر تکت مخافت یہ جالنی
یا میری میں چپ ہو گیا کہ ڈر کی وجہ سے کہ حضور مجھے سب سے آخری میں کر دیں گے. اور یہ طریقہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی آدمی تھوڑا سوال اختیار کرتا تھا اس کو آگے بڑھاتے تھے اور جس کے دل میں کچھ خیال آ جاتا تھا اس کو اس کی طرف سے اصلاح فرمائی گئی. تو یہ جو ہے اصلاح کا طریقہ آپ نے اختیار فرمایا اور یہ بھی مسئلہ بتا دیا کہ افضل کے ہوتے ہوئے مقبول کی امامت جائے. اب دیکھو اس میں افضل لوگ موجود تھے, ابو بکر صدیق بھی تھے, عمر فاروق بھی تھے, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے معمول تھے اور ان سے زیادہ معمول تھے, لیکن ان کو آپ نے معمول بنایا اور حضرت بن العاص رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا. معلوم ہوا کہ کسی مقبول کو امام بنا دینا جبکہ افضل لوگ موجود ہوں جائے. ایک طالب علم اگر نماز پڑھا دے تو ہے وہ مقبول, پیچھے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, اس کے اساتذہ موجود ہیں, یہ مقبول کی امامت ہے اور افضل اس کے پیچھے ہیں, مگر اس کو افضل ہونا لازم نہیں آتا وہاں. اگر آپ کو کوئی امام بنا دے تو یہ سمجھ لیا کرو کہ میں مقبول ہوں مگر مجھے امام بنا دیا تاکہ دماغ ٹھیک رہے. باب ذهاب جرير الى باب ذهاب جرير الى اليمن وبه قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه عبد الله رضي الله عنه ایک مرتبہ تو آپ نے دیکھا جو خلاصہ کی طرف اس کا ذکر پیچھے گزر گیا لیکن اور پھر دوبارہ دیکھا آپ نے. اب دیکھو جو خلاصہ میں گزرے جاتا اس میں تو وہ واپس بھی آ گئے تھے, آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور آ کر سارا واقعہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سنایا تھا. لیکن دوسری مرتبہ جب آپ نے ان کو یمن بھیجا تو یہ جا رہے تھے تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رسال کی اطلاع دی جانی والی, پر جب واپس آ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسال کی اطلاع ہے اس کو مثال ہوئے معاف پائے. وبه قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه الاسدي قال حدثنا ابن ادريس عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن جرير رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنت باليمن فلقيت رجلين من اهل اليمن ذات لاء وزعم فجعلت احدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن عمرو لئن كان الذي تذكر من امر صاحب فلقد مر على اجله منذ ثلاث واقبل معي حتى اذا كنا في باب شريك رفع لنا رب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون فقال أخبر صاحبك أننا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله ورجع إلى اليمن. فأخبرت أبا بكر بحديث قال فلا جئت بهم. فلما كان بعد قال لي ابو عمرو يا جرير إن بك علي كرامة وإني مخبرك خبرا إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير فأمرتم في آخر فإذا كانت في السيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. جرير بن عبد الله رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یمن میں تھا تو وہاں یمن کے دو آدمیوں سے میری ملاقات ہوئی. ایک کا نام تھا ذو الکلام اور دوسرے کا نام تھا ذو عمر. میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں بتانے لگا تو ذو عمر نے جریر بن عبد اللہ سے کہا لئن کان الذی تذکر من امر صاحب, کہ اگر وہی بات ہے جو تم اپنے صاحب کے بارے میں بتلا رہے ہو تو ان کی وفات پر 3 دن گزر چکے ہیں. اگر یہ وہی صاحب ہیں, نبی مرحب ہیں, جن کی باتیں تم ہمیں بتا رہے ہو, تو میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کی وفات کو 3 دن گزر چکے ہیں. اب کس طریقے سے بتایا تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کشف ہوا ہو, اور کشف جو ہے وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے, ایسا کہ جانور کو بھی کشف ہو جاتا ہے, تو کشف کو حجت شرعیہ نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محدث ہوں, کہیں کو بھی امتی محدثون, جیسا کہ روایت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ الہام فرما دیتے ہیں تو ان کو محدث کہا جاتا ہے اور ان کو ملہم کہا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اسلام کی برکت کی وجہ سے یہ محدث اور ملہم ہو گئے ہوں, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خصوصیت ادا کی. اور تیسرا اعتبار
بعض حضرات نے یہ بھی کیا کہ ان کے پاس پرانی کتابیں تھیں اور کتب قدیمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حالات لکھے ہوئے تھے اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوگی، تو ان کتابیں ان کے پاس تھی اور وہ اس کو پڑھے ہوئے تھے، تو ان کتابوں کی بنا پر انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات واقعات صحیح ہے جو تم بتا رہے ہو تو ان کی وفات کو آج 3 دن پورے ہو گئے ہیں۔ وہ اب والا مائی، اب وہ دونوں میرے ساتھ چلے، کدھر چلے؟ مدینے کی طرف، یہاں تک کہ جب ہم بات تھے کہ کچھ حصے میں تھے تو ہمارے سامنے مدینے کی طرف سے کچھ سوار آئے، یعنی قافلہ آیا۔ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے اور ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے رضی اللہ عنہ، اور لوگ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو وہ دونوں کہنے لگے ذوالکلا اور ذو عمر کہ تم اپنے ساتھی کو یہ بات بتلا دینا، یہاں ساتھی سے مراد کون ہے؟ ابو بکر، تم ابو بکر کو یہ بات بتلا دینا کہ ہم آئے تھے لیکن اب واپس جا رہے ہیں اور بعد میں انشاءاللہ ہم آئیں گے، اور پھر دونوں یمن واپس چلے گئے۔ میں نے جا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کی ساری بات نقل کی تو ابو بکر کے جیت نے فرمایا کہ اب اللہ کی تدبیر تم ان کو کیوں لے کر آئے، لے آتے ملاقات ہو جاتی۔ جب کچھ زمانہ گزر گیا تو پھر میری ملاقات ہوئی تو جو حامد نے مجھ سے کہا کہ جلیل تمہارا میرے اوپر احسان ہے کیونکہ تم نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور حضور کی باتیں بتائیں کہ بھائی مختلف کا خبر، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اے عرب کے گھروں، تم ہمیشہ خیریت سے رہو گے جب تک کہ تمہارا کسی امیر کا انتقال ہو اور تم مشورہ کرو دوسرے امیر کے بارے میں، تعامر یا تعامر تعامرن، ایک دوسرے سے مشورہ کرنا، دوسرے امیر کے بارے میں مشورہ کرو، لیکن علاقہ نصیب صحیح، لیکن اگر دوسرا امیر تلوار سے بننے لگے تو کانوں ملوکا، پھر تم لوگ بادشاہ بن جاؤ گے اور اسی طریقے سے غصے ہو گے جیسے بادشاہ غصے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے راضی ہو گے جیسا کہ بادشاہ راضی ہوتے ہیں۔ کیا مطلب کہ جب تک شورا کے ساتھ نظام شورائیت ہوگا اور مشورے کے ساتھ تمہاری خلافت منعقد ہوتی رہے گی، تم لوگ خیریت سے رہو گے، اور جب شورائیت ختم ہو جائے گی اور آمریت آ جائے گی اور جناب تلوار کے ذریعے سے فیصلے ہونے لگیں گے تو پھر آپ لوگوں کے اندر خرابیاں پھیل جائیں گی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات بھی انہوں نے کہاں سے نقل کی ہوگی تو لوگ راجا کا نقل کی ہوگی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابو غزوۃ سیف البحر عروج تلفظ البحر، سیف کہتے ہیں تلوار کو اور سیف کہتے ہیں ساحل کو۔ باب غزوۃ سیف البحر يتلقون عن قريش واميرهم ابو عبيدة رضي الله تعالى عنه قال سیف البحر کے بارے میں کہ آپ نے لشکر بھیجا سمندر کے ساحل کی طرف اور وہ تلاش کر رہے تھے قریش کے قافلے کو، اور ان کا آپ نے امیر بنایا امیر مہاجر الامہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو۔ اب سوال یہ کہ آپ نے قافلہ کب بھیجا تھا؟ تو اگر آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ترتیب دیکھیں تو فتح مکہ کا ذکر ہو چکا ہے اور آگے تبوک کا ذکر آنے والا ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے فتح مکہ کے بعد، لیکن خود احادیث میں ان احادیث جو آگے آ رہی ہیں اور خود امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے اس سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے، بلکہ یا تو پھر حدیبیہ سے پہلے کا ہے جبکہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی چل رہی تھی، یا صلح حدیبیہ کے بعد اس وقت کا ہے کہ جب صلح ختم ہو گئی تھی اور فتح مکہ کی طرف آپ بڑھنے والے تھے، اس وقت میں آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا ہوگا کہ قریش کا قافلہ جو آ رہا ہے اس کو بھی روکا جائے، ورنہ قریش کے قافلے تو ہدنہ کے زمانے میں یعنی صلح کے زمانے میں تو روکنے کا کوئی سوال نہیں، اور فتح مکہ کے بعد جو تھے قریش ہی نہ رہے تو ان کے قافلوں کو روکنے کا کیا سوال ہوا، وہاں تو اسلام دارالاسلام بن دیا گیا۔ اس لیے اس حدیث کا جو دیکھتے ہیں وہ خود بتلا رہے ہیں کہ یہ جو سیف البحر کا غزوہ ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا جس میں بڑی بڑی مجلس وہ آئی تھی، تو وہ یہ یا فتح مکہ سے پہلے کا ہے بہرحال، اور فتح مکہ سے یا تو کچھ پہلے کا ہے اور یہ صلح حدیبیہ سے بھی پہلے کا ہے۔
بالسند المتصل منا إلى الإمام الإمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وهم 300 فخرجنا فكنا ببعض الطريق بني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواج الجيش فجمع فكان مثل تمرين فكان يفوتنا كل يوم قليل حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة فقلت ما تغني عنكم تمرة فقال والله لقد وجدنا فقدها حين فني ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب فأكل منها القوم 18 ليلة ثم أمر أبو عبيدة ببراعين من أبلاعه فنصب ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. گزر گئی مسلم شریف میں مسلم شریف ترجمہ کرا ضرورت نہیں البتہ یہ کہ اعلیٰ مکان یقول ہونا تو اگر کوئی یوم آپ پڑھیں گے تو آگے پڑھنا پڑے گا علیٰ جیسا کہ آپ کے مسلم حاشیے میں لکھا ہوا ہے. لیکن اگر آپ مکان یقول نہ پڑھیں تو پھر کل یوم تو ابو عبیدہ جو تھے وہ ہمیں سزا دیتے تھے اور ہر دن تھوڑی چلو ابھی جو ہے کہ تو اس کی پتلیاں جو ہیں وہ کھڑی کی گئیں اور پھر ایک اونٹ پر ایک لمبا سا اونٹ تلاش کیا گیا جو سب سے اونچا اونٹ تھا اور اس اونٹ پہ سب سے لمبے آدمی کو بٹھایا گیا. وہ کون سے کچھ پتہ ہے حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ کے بیٹے حضرت بہت لمبے تڑمبے تھے تو لمبے اونٹ کے اوپر ایک لمبے آدمی کو بٹھایا گیا اور پھر 2 پتلیاں کھڑی کی گئی اس کی اور پھر وہ اس کے نیچے سے گزرے تو ان کا سر ان پتلیوں کو نہیں لگا اور آنکھ کا جو حلقہ تھا اس مچھلی کی آنکھ کا جو حلقہ تھا اس میں 18 آدمی بیٹھے. اس میں جو حلقہ تھا کتنا بڑا تھا اس میں 18 آدمی بیٹھے. پھر ہم سمندر کی طرف پہنچے تو ایک مچھلی کی جیسے چٹان ہوتی ہے اور قوم نے اس میں سے کھایا 18 راتوں تک. پھر ابو عبیدہ نے اس کی پتلیوں میں سے 2 پتلیوں کے بارے میں حکم دیا. وہ دونوں پتلیاں کھڑی کی گئیں اور پھر ایک سواری کے بارے میں حکم دیا گیا اونٹنی کے بارے میں اور وہ اونٹنی پر کجاوا کٹا گیا. اونٹنی پر کجاوا کٹا گیا. پھر وہ اونٹنی نیچے سے گزری قلم تو سے گھوما مگر وہ اونٹنی ان پتلیوں کو نہیں لگی. جی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حدثنا من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راجل اميرنا ابو عبيدة بن الجراح نصب غير قريش فاقمنا بالساحل نصف شهر فاصابنا جوع شديد حتى اكلنا القبة فسمي ذلك الجيش جيش القبة فألقى لها البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر وازدادنا من بدكه حتى تابت إلينا أجسامنا فأخذنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال بھیجے ہمارے امیر ابو عبیدہ بن الجراح تھے اور ہم قریش کے قافلے کا انتظار کر رہے تھے اور ظاہر قریش کا قافلہ یہ لوگ فتح مکہ سے پہلے ہی کا واقعہ ہو سکتا ہے. اب ہم ساحل پر ٹھہرے رہے آدھے مہینے تک. اب ہمیں سخت بھوک لگی یہاں تک کہ ہم نے پتے جھاڑ کر کھائے. خبر کہتے ہیں خبر ہے تو جھاڑنا لکڑی لے کر ڈنڈا لے کر اگر آپ پتے جھاڑیں اسے کہا جاتا ہے خبر. اناظن مارنا اور اسی سے خپتی آ جاتا ہے. جو اناظن کام کر رہا ہو بغیر سوچے سمجھے تو اگر اناظن آپ لکڑی ماریں اور پتے گریں اسے کہتے ہیں خبر. تو یہاں تک کہ ہم نے اسی لیے اس لشکر کو غزوۃ الخبر بھی کہا جاتا ہے. پھر سمندر نے ہمارے لیے ایک جانور ڈالا جس کو امبر کہا جاتا تھا اور ہم نے اس سے آدھا مہینے کھایا. اب ان الفاظ سے صلاحت نے استدلال کر دیا کہ وہ جانور تھا مچھلی نہیں تھی. ہم کہتے ہیں پچھلی روایت میں دیکھو اس میں لکھا ہے
کہ پیدا ہوتن مثل الظریف، یعنی وہ جانور نہیں تھا بلکہ مچھلی تھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ احناف کے نزدیک صرف مچھلی جائز ہے، اور ثلاثہ کے نزدیک سمندر کا کہ اکثر جانور حلال ہے الا کچھ استثناء ہے۔ اچھا جی، اب ہم نے اس میں سے آدھا مہینہ کھایا اور ہم نے اس کا تیل اپنے جسموں پر لگایا یہاں تک کہ ہمارے جسم واپس لوٹ آئے، یعنی ہم تو دبلے ہو گئے لیکن دوبارہ کھایا پیا تو پھر دوبارہ جسم ہمارے لوٹ آئے۔ جی فأخذ أبو عبيدة السلام من حاضره فنصبه فعمد إلى أسفل رجل معه. قال سفيان مرة ضلعا من أبلعه فنصبه وأخذ رحل وبعير فمر تحته. قال جابر وكان رجل من القوم نحر 3 جدار ثم نحر 3 جدار ثم نحر 3 جدار ثم إن أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه نهاه. وكان عمرو رضي الله تعالى عنه يقول أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه كنت في الجيش فجاءه قال انحر قال نحرت قال ثم جاءه قال انحر قال نحرت ثم جاءه قال انحر قال نحرت ثم جاءه قال انحر قال نهيت. اب یہ جو روایت ہے اس سے پہلے ذرا صورتحال سمجھ لو۔ صورت یہ ہوئی کہ جب ان لوگوں نے پتے کھائے تو لشکر کے اندر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے بھی تھے جس کا نام قیس بن سعد بن عبادہ، اور سعد بن عبادہ جو ہیں یہ بڑے سخی لوگوں میں سے سردار، آدمی سردار رہتے تو نہیں بنتا، غیرہ مجبو خیرہ تو نہیں سردار بنتا، اس کے لیے بڑے حوصلے کہتے ہیں۔ تو سعد بن عبادہ، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ الجود من شیمت هذا البیت، کہ سخاوت کے گھر کی خصوصیت ہے۔ سعد بن عبادہ کے بارے میں فرمایا کہ سخاوت کے گھر کی خصوصیت ہے۔ تو بیٹے ساتھ تھے ان کے قیس بن سعد بن عبادہ، تو انہوں نے جب دیکھا کہ میرے سارے ساتھی پریشان ہیں تو قریب کے علاقے میں گئے اور جا کر کہا کہ میں سعد بن عبادہ کا بیٹا ہوں اور وہ مدینہ منورہ میں حضرت کے سردار ہیں، تو اگر تم ہمیں اونٹنیاں دے دو اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اتنے وسط تمہیں کھجوروں کے دوں گا۔ تو انہوں نے 3 اونٹنیاں دے دی، انہوں نے ذبح کر دی اور ساتھیوں کو کھلا دی۔ پھر بھوک لگی، پھر یہ گئے اور جا کر مزید 3 اونٹنیاں ادھار لے کر آئے اور وعدہ کیا کہ مدینے تم چلے جاؤ اور میرے ابا جی سے کھجوریں لے لینا۔ انہوں نے اونٹنیاں ذبح کی۔ 2-3 مرتبہ جب اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو عمر فاروق اور ابو عبیدہ بن جراح نے ان کو منع کر دیا کہ مزید یہ کام نہ کرو، کیونکہ تم اپنے باپ کے اوپر قرضے لیتے رہو گے، اب پتہ نہیں تمہارے ابا جی ادا کریں یا نہ کر سکیں، اور اس طرح قرض لینا مناسب نہیں۔ بعد میں یہ واپس آ گئے مدینہ منورہ تو اپنے ابا جی کو قصہ سنانے لگے کہ ابا جی وہاں بڑا ہمارا حال خراب ہو گیا اور جناب ہم سب پتے کھانے لگے۔ ابا جی نے کہا کہ تم کہیں سے جانور دے کے میرے نام پہ قربان کر دیتے، میں پیسے دے دیتا۔ تو کہا میں نے ایسے ہی کیا، لیکن پھر بعد میں وہ تنگی ہو گئی، کہا پھر اور لے لیتے اور نحر کر دیتے، کہا میں نے ایسے ہی کیا، کہا پھر ہم نے پریشانی ہوئی، کہا پھر اور لے لیتے اور جناب قربانی کر کے ساتھیوں کو کھلا کے، کہا تم من ہو گئی دکھ، لیکن بعد میں مجھے منع کر دیا گیا، عمر فاروق اور ابو عبیدہ نے مجھے منع کیا کہ یہ کام مت کرو۔ اب دیکھو جابر کہتے ہیں کہ قوم کا ایک آدمی تھا، اس نے 3 اونٹنیوں کو ذبح کیا۔ وہ کون آدمی تھا؟ اب آپ سمجھ گئے تھے کہ تعلیم نے عبادہ، اس نے 3 اونٹنیاں ذبح کی، پھر 3 اونٹنیاں نہر کی، پھر 3 اونٹنیاں نہر کی، پھر ابو عبیدہ نے ان کو منع کر دیا۔ اور عمرو بن دینار کہتے تھے کہ ہمیں ابو صالح نے یہ بات بتلائی کہ قیس بن سعد نے اپنے ابا جی سے کہا۔ کب کہا؟ میں نے سلطان والے میں چھوٹا سے لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، اے لما پیدا ہو، کہ جب یہ واپس آ گئے تو انہوں نے اپنے ابا جی سے کہا کہ ان کو پھر گئی، میں لشکر میں تھا تو وہاں سب کو بھوک لگی، قال انحر، تو ابا جی نے کہا تو نحر کر دیتے، کہیں کہ اونٹنیاں میرے نام سے لے لیتے اور نحر کر دیتے، قال نحر تو، کہا میں نے ایسے ہی کیا، میں نے نحر کیا تھا، کہا پھر بھوک لگی، قال انحر، تو والد نے کہا انحر، تم نحر کر دیتے، انہوں نے کہا میں نے نحر کیا، پھر بھوکے ہو گئے، قال انحر، کہا پھر نحر کر دیتے، قال ثم جاؤ، قال انحر، قال نغيظ، کہا بعد نے مجھے منع کر دیا۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں انحر انحر، یہ اس وقت میں موجود نہیں تھے کہ یہ کہیں اب تم نحر کرو، بلکہ مطلب یہ اس وقت میں تم نحر کر دیتے۔ انہوں نے کہا پھر میں نے
آپ ہی کے مذہب پر عمل کیا تھا اور آپ کے نام پر میں نے اونٹیاں لے لی تھی اور نہر کر دیا تھا، لیکن بعد میں مجھے ابو عبیدہ اور عمر فاروق نے روک دیا تھا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني عمرو وانه سمع جابر رضي الله تعالى عنهما يقول غزونا الجيش القد عمر علينا ابو عبيدة فجوعنا جوعا شديدا فالقى البحر حوتا ميتا لم نر حوتا ميتا میت. یہ کہتے ہیں کہ معلومات سے بولتے کافی جائے جیسے اس سے کافی ہونا چاہتا ہے. وہ تو سمندر میں اس کو پھینکا تھا اور سمندر اگر ماں القاب البحر او جزر عنه فقلوا وما مال فيه وفقا فلا تقتلوا. حدیث زیادہ نہیں آ گئی تو یہ ہے کافی نہیں بلکہ سمندر میں اس کو پھینکا اور ایسی مچھلی کھا لینا جائز سے پھر اس کے پاس تمام بتا کے نزدیک بس وہ ایمان ہے. لم نرى مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فقال أبو عبيدة عظما من عظامه فمر راكب تحته فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال أبو عبيدة كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله أطعمون إن كان معكم فأتاه بعضهم فأكله. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا تو اس کے حضور نے فرمایا اطعمونا ان کان معکم، اگر تمہارے پاس اس مچھلی کا گوشت بچا ہوا ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ. پاتا ہو بعض ہو تو بعض صحابہ وہ گوشت لے کر آئے پاتا ہو تو آپ نے اس کو تناول فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام تھا میرے صحابہ پر. باب حج ابي بكر الناس في سنة 9. وبه قال حدثني سليمان بن داود ابو الربيع قال حدثنا فلان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعثه في الحجه التي امره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجه الوداع يوم النحر في رات يؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. مشہور بات ہے کہ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا تھا. جی وبه قال حدثني عبد معلوم ہوا علماء نے مسئلہ نکالا اس کا وجوب علی الفور نہیں ہے بلکہ وجوب علی التراخی. وبه قال حدثني عبد الله بن رجاء قال حدثنا يسائل عن ابي اسحاق عن البراء قال اخر سوره نزلت رضي الله تعالى عنه قال آخر سورة نزلت كاملة سورة براءة وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.